کعبۃ اللہ کی دیواروں کے نیچے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابو جہل آتا ہے اور آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دیتا، پورا اسٹومک اونٹ کا، اور آپ اٹھنا چاہتے ہیں مگر وزن ہے، آپ اٹھ نہیں پاتے۔ جناب فاطمہ الزہرا 8 سال کی ننھی سی شہزادی ہیں، وہ آتی ہیں، اپنے ہاتھ سے دھکا دیتی ہیں، اور جب اونٹ کی اوجھڑی گر جاتی ہے تو آپ سر اٹھاتے ہیں۔ جناب فاطمہ درد اور اضطراب میں کہنا چاہتی ہیں تباً لأبی جہل، تباہی ہو ابو جہل کے لیے کہ سرکار ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، میری بیٹی میں اپنی قوم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، عذاب بنا کے نہیں، مت بولو، تمہارے منہ سے جملہ نکلا اور یہ قوم تباہ کر دی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دوسرا منظر بھی ہے، اللہ کے رسول کعبہ مقدسہ میں اپنے پروردگار کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ابو جہل نے آوارہ لڑکوں کو حکم دیا ہے، انہوں نے پتھر مارا ہے، سرکار کے جسم ناز سے خون بہ رہا ہے۔ اس حالت میں گھر آتے ہیں، سیدنا امیر حمزہ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، ان کی کنیز دیکھ رہی ہیں، اور شام کو جب وہ شکار سے واپس آتے ہیں تو آپ کہتی ہیں ان کی کنیز، آپ عرب کے شیر ہیں، اسد العرب کہلاتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو کچھ بھی احساس نہیں کہ آپ کا یتیم بچہ بھتیجا کعبہ کی دیواروں کے جو پتھر کھا رہا ہے، اور آپ اطمینان سے گھوم رہے ہیں، خدا را کچھ تو کیجئے۔ یہ سوچ کے جناب امیر حمزہ اسلام کے جذبے سے نہیں، قومی جذبے سے، خاندانی اور خون کے جذبے سے تشریف لے آتے ہیں کعبہ کے ماحول میں، ابو جہل کو پکڑتے ہیں، اس کی پیشانی کعبہ کی کنکریوں سے رگڑتے ہیں اور کہتے ہیں آج کے بعد اگر تم نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھائی تو تمہاری آنکھیں تمہارے حلقے چشم موجود نہیں رہیں گی۔ یہ کہہ کے آئے، رسول پاک کی بارگاہ میں تسلی کے لیے پہنچے، بھتیجے غم نہ کرو، میں نے ابو جہل کو سزا دی ہے، آئندہ وہ تم سے تعرض نہیں کرے گا۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے فرمایا چچا میں اس بات سے خوش نہیں ہوں کہ آپ نے ابو جہل کو مارا ہے، اگر مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو اس خدا کی بارگاہ میں سر جھکائیے جس کی بارگاہ میں محمد کی پیشانی جھکی ہوئی ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جناب امیر حمزہ ایمان لائے، اور ایمان لا کر کے نہ صرف یہ کہ فریضہ ایمان ادا کیا، بلکہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو چبوا کر کے انہوں نے شہادت کا حق ادا کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں دین اس طرح پہنچا ہے، یہ نظام زندگی، یہ آئین حیات، یہ قانون زندگی جو ہم تک پہنچا ہے، بے پناہ مشقتوں کے ساتھ، بے پناہ تکلیفوں کے ساتھ، ہمارا 1400 سالہ سفر بتا رہا ہے کہ ہم جہاں بھی گئے ہیں اپنے دین کے ساتھ، ہم جہاں بھی گئے ہیں اپنے ایمان کے ساتھ، ہم جہاں بھی گئے ہیں اپنے عقیدے کے ساتھ۔ آج کی دنیا آزاد دنیا ہے، ہزاروں برائیاں ہمارے آس پاس ہیں، ہزاروں معاشرتی برائیاں ہیں، ثقافتی برائیاں ہیں، مگر ان برائیوں میں ہمیں رسول پاک کے دامن سے وابستہ رہنا ہے۔ حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم نظام زندگی اور آئین حیات کو اختیار کرنا ہے۔ کیا عالم تھا اس زمانے میں رسول پاک کے دیوانوں کا، کیا وجہ تھی کہ صرف ایک صدی کے اندر صحرا سے نکلنے والے پوری دنیا کو بدل دیتے، ایک صدی کے اندر 3 بر اعظموں میں اسلام غالب قوت بن جاتا ہے، یورپ، ایشیا اور افریقہ، اس کے علاوہ کوئی چوتھا بر اعظم روشنی میں تھا ہی نہیں، یہی 3 بر اعظم تھے، یورپ تھا، ایشیا تھا، افریقہ تھا، اور ایک صدی کے اندر ان تینوں بر اعظموں میں اسلام ایک غالب قوت بن جاتا ہے۔ کیوں، کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ اس زمانے میں ہوائی جہاز سفر نہیں تھا، لاسلکی ذرائع نہیں تھے، انٹرنیٹ کی وضاحتیں نہیں تھیں، اور میڈیا کے دوسرے ذرائع نہیں تھے کہ تبلیغ کی جا سکے۔ اس زمانے میں صرف انسان کا سفر تھا، جسمانی سفر تھا، ایک مقام سے دوسرے مقام تک لوگ منتقل ہوتے تھے، اور وہ پورے ملک کی تقدیر بدل دیتے تھے۔ صحرائے عرب میں بسنے والے ایران گئے، ایران بدل گیا، افغانستان گئے، افغانستان بدل گیا، ہندوستان گئے، وہاں اسلام پھیل گیا، چائنا گئے، وہاں تبدیلی آ گئی، یورپ میں انہوں نے سفر کیا، یورپ کے مختلف علاقوں میں، وہاں بھی تبدیلی آ گئی، آدھا یورپ اسلام کی آغوش میں آ گیا، سسلی آ گیا، اٹلی آ گیا، اسپین آ گیا، جبرالٹر آ گیا، بوسینیا آ گیا، کیچنیا آ گیا، اور بہت سے علاقے آ گئے۔ یہ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اتنی جلدی اسلام کیسے پھیلا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن دیا تھا اور زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ دنیا ان قرآنوں سے نگاہیں بند کر سکتی تھی جو لائبریریوں میں یا غلافوں میں چھپے ہوئے ہوں، مگر ان قرآنوں سے نگاہیں نہیں بند کر سکتی تھی جو زندگیوں سے چھلک رہے ہوں۔ آج ہمارے پاس وسائل ہوں یا نہ ہو، ہمارے پاس ذرائع ہو یا نہ ہو، اگر ہم قرآن کے سانچے میں ڈھل جائے تو دنیا کا 1.5 ارب مسلمان قرآن پاک کی چلتی پھرتی تصویر بن جائے گا، مبلغ اور داعی بن جائے گا، اور جہاں بھی جائے گا اسلام کی خوبیوں اور برکتوں سے دنیا کو آشنا کرے گا۔ ہمیں قرآن کے سانچے میں ڈھلنا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔
اللہ کے رسول کے دیوانے جب بھی کہیں گئے انہوں نے عظمتوں کا پرچم لہرایا ہے، قربانیاں دی ہیں، زحمتیں برداشت کی ہیں۔ ہرقل اعظم کے دربار میں ایک مسلمان پیش کیا جاتا ہے جو جہاد کی منزل میں تھا۔ ہرقل اعظم نے دیکھا کہ وہ بھوکے بھی ہیں، قیدی بنا کے پیش کیا گیا تھا، تلوار زنگالود ہے، مگر بہادری کا چرچا پوری فوج میں ہے، ہرقل کی فوج میں۔ اس نے کہا جس رسول کے لیے تم اپنا سر ہتھیلے پہ لیے پھرتے ہو، اس رسول نے تمہیں کچھ بھی نہیں دیا، تمہارے پاس اچھا کپڑا بھی نہیں، فاقہ سے تمہارا جسم گھل چکا ہے، اس کے باوجود تم اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہو، تم میرے پاس آ جاؤ، میری حکومت میں شامل ہو جاؤ، چھوڑ دو دین اسلام کو، میں تمہیں کسی صوبے کا گورنر بنا دوں گا۔ تو اس نے کہا، اس مرد مومن نے، کتنی بڑی تمہاری حکومت ہے؟ کہا 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہے، کہا پوری دنیا میں تمہاری حکومت ہوتی، اور اگر تم مجھ سے یہ کہتے کہ صبح کے وقت مؤذن جب کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ نہ سنوں ایک مرتبہ اور تمہاری حکومت قبول کر لوں، تو واللہ میں اس کلمے کی لذت میں تمہاری حکومت کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ یہ ارباب ذوق کی بات ہے، اس نے لا الہ الا اللہ کو کیوں نہیں منتخب کیا، اشہد ان محمد رسول اللہ کیوں؟ وہاں اللہ کا نام بھی ہے اور سرور کائنات کی محبت کا مکمل جوہر بھی موجود ہے۔ قید کر دیے گئے 40 روز تک، کم کھانا دیا گیا، صرف جسم اور روح کا رشتہ باقی رہ گیا، اور جب قیدی کو دوبارہ دربار میں لایا گیا تو بہت رک رک کے سانس آ رہی تھی، نفس کمزور پڑ چکی تھی، چند لمحوں کا مہمان تھا قیدی۔ ہرقل نے کہا سور اور شراب رکھا، اسے کھا لو زندگی بچ جائے گی۔ انہوں نے منہ پھیر لیا، کہا تمہارے نبی نے تو اجازت دی ہے اضطرار کی حالت میں حرام کھانے کی، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو کہا اگر میں تنہا ہوتا تو شاید زندگی بچا لیتا، مگر زندگی کے میدان میں تم بھی میرے سامنے ہو، اگر میں کھا لوں گا تو تمہارے کبر کے غرور دماغ کو سکون مل جائے گا کہ مومن حالت اختیار میں نہ کھا سکا ہے، حالت مجبوری میں اس نے حرام کھا لیا ہے۔ میں جان تو دے سکتا ہوں مگر یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ کہا تھا سنو، اگر تم بکنے کے لیے تیار نہیں ہو تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے خریدنا چاہا تھا، تم نے بکنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا ہاں، ہم نے اس لیے بکنے سے انکار کیا کہ بکا وہ کرتا ہے جو خود کہیں نہ بکا ہو، مگر جو بازار مدینہ میں بک چکا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت خرید نہیں سکتی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو تمہیں کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، ہمیں رسول کی رحمت نے خرید لیا ہے، ہم رسول کے آستانے بک چکے ہیں، اس لیے اب دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمارا سودا کر سکتی ہے نہ ہمیں خرید سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بکنے کے لیے تیار نہ ہو نہیں ہو تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کوئی خواہش؟ کہا 2 سجدوں کی اجازت دے دو، عصر کا وقت ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عصر کی نماز کا بوجھ میرے سینے پر ہے اور یہ کہہ کے سجدے کے لیے گر پڑے اللہ کی بارگاہ میں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کا لاہوتی نغمہ بربط روح پہ چھڑا ہوا تھا اور روح کا ہر تار ہم نوا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے ہرقل اعظم، آج نماز میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ قیامت تک سر نہ اٹھاتا، اس لیے کہ موت و حیات کی سرحد پر سجدہ کر رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ چند سانسوں کے بعد جس مسجود کے بارگاہ میں سجدہ کر رہا تھا اس کی زیارت ہونے والی ہے، مگر میں نے اس لیے سر اٹھا لیا کہ کہیں تو یہ نہ سوچے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے پوری دنیا کو دیکھا ہے، بے چہرہ قوموں کا چہرہ بھی دیکھا ہے میں نے۔ آپ کو معلوم ہے بوسینیا ہے، چیچنیا ہے، بلقان کی ریاستیں ہیں، یہاں مسلمان ایسا ہو گیا تھا کہ شادی اور بیاہ میں بھی مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں تھا، کلمہ نہیں جانتا تھا، لیکن کیا ویسٹرن سویلائزیشن ان کو بچا لیا؟ کیا کلچر نے ان کو بچا لیا؟ بے چہرگی بچا لیا؟ آج وہ اپنے چہرے کی طرف لوٹ رہے ہیں، اپنی تہذیب کی طرف لوٹ رہے ہیں، ہزار نقصان کے بعد، بے شمار تباہیوں کے بعد۔ اس لیے آپ کا چہرہ، ایمانی چہرہ، آپ کی شناخت، ایمان کی شناخت، آپ کی تہذیب، اسلام کی تہذیب، یہ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ زندگی دے دیں مگر ان میں حرف نہ آنے دیں۔ آپ کو معلوم ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو بیسا 3 محاذ پہ چیلنجز تھے۔ ایک طرف زکوٰۃ کے منکرین نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا، دوسری طرف مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹی نبوت کا، اور تیسری طرف روم کی سرحدوں پر رومن فورسز جنگ کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے اپنی حیات طیبہ میں ایک لشکر آراستہ کیا تھا جس کا سپہ سالار جناب اسامہ کو بنایا تھا۔ جب جناب عقائد و جہاں نے وصال فرمایا تو یہ تینوں محاذ کھلے ہوئے تھے، زکوٰۃ کا انکار، نبوت کا انکار، ختم نبوت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ رومی طاقتیں۔ لوگوں نے کہا حضور ایک کے بعد دیگرے نپٹیے، زکوٰۃ دینے والے نماز روزہ اور حج کو تو مانتے ہیں، زکوٰۃ نہیں تو وہ بھی دیں گے،
ابھی آپ انہیں چھوڑ دیں. اور مسلمہ بہت بڑی طاقت بن چکا ہے, اس سے نپٹنے کے لیے بھی ایک فوج کی ضرورت ہے, اور رومی طاقتوں سے بھی. تو آپ نے فرمایا تھا تاریخی جملہ, واللہ العظیم اللہ کے رسول نے دین مکمل کر کے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے. اب تو اس دین کی میں اگر ایک نکیل بھی کمی کی گئی تو واللہ العظیم میں جہاد کروں گا. رہا یہ کہ مدینے کو خطرہ ہے کہ اس پہ حملہ نہ ہو جائے, تو مدینے کے بسنے والوں کی رانیں جانور لے جائیں یہ گوارہ کر لوں گا, مگر یہ گوارہ نہیں کروں گا کہ میرے نبی کا مخالف بھی زندہ ہو, ابوبکر بھی زندہ ہو. یہ وہ جذبہ تھا, یہ وہ توانائی تھی. اور پھر آپ نے تینوں محاذ پہ جنگ فرمائی. آپ نے دیکھا اللہ نے کامیاب فرمائی. اسامہ کے لشکر کو روانہ کرے. اسامہ نوجوان ہے, تو وہ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, آپ پیدل چلیں. اتر آئے, حضور آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, آپ پیدل نہ چلیں, گھوڑے بیٹھ جائیں, جہاں آپ رخصت کریں گے میں گھوڑے بیٹھ جاؤں گا. تو آپ نے فرمایا اسامہ, میرے بیٹے اسامہ, کاش میں اس قابل ہوتا کہ تمہاری فوج کا ادنا سپاہی بن کے تمہارے ساتھ چلتا. دشمن تم تک پہنچتے تو میری بوڑھے وجود کو کیسے گزر کے پہنچتے, لیکن اگر میں اس قابل نہیں ہوں, خلافت کی ذمہ داریاں ہیں, تو کیا تم یہ گوارہ نہیں کرتے ہو کہ تھوڑی دیر میں تمہارے ساتھ چلوں, تمہارے قافلے کی گرد میرے چہرے پہ لگے, اور یہ گرد گواہی دے رہی ہو کہ وہ بکر بھی اس قافلے کے ساتھ تھے جو قافلہ زندگی کی راہوں میں چراغ روشن کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا. امیر کارواں نہیں, گرد کارواں بن کے زندہ رہو, اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. السلام علیکم.